یار دل برم از قلم راحیلہ خان لاسٹ ایپیسوڈ 71 پارٹ 1 آل رائٹ ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ آج شام سے ہی اسلام آباد پر بادلوں کا راج چھا گیا تھا، جس سے موسم انتہائی خوشگوار بن گیا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی سرور بخش ہوائیں دلوں کو تقویت بخش رہی تھیں۔ یہ سہانا موسم اسلام آباد کے لوگوں کو خوشگوار تاثر دے رہا تھا۔ لوگوں کی چہل پہل جاری تھی، وہیں پرندے ہوا میں اڑتے چہچہا رہے تھے۔ شام سے رات ہو آئی تھی اور بادلوں کا ڈیرا ہنوز قائم تھا، جو اب مکمل جڑ کر کالی چادر کا عکس نمایاں ہوتے۔ چاند کے سامنے کسی پردے کی مانند چھائے برسنے کو بےتاب گرج چمک رہے تھے، اور اسی طرح کی گرج چمک اپنے کمرے میں بیٹھی انفال کے دل میں بھی ہو رہی تھی، جب وہ ماہد ارسلان خان کے لیے سنور رہی تھی۔ وائٹ فل سلیو زمین کو چھوتی میکسی، جس کے گلے اور کندھوں سے دامن تک انتہائی نفیس گولڈن اور ریڈ پرل سے مزین امبرائڈری کی ہوئی تھی، جسے زیب تن کیے وہ نازک بدن لڑکی کسی کانچ کی گڑیا کی شبہ دکھتی۔ ڈائمنڈ کی نفیس سی ہلکی پھلکی جیولری میں سے ایئر رنگ اور سفید دودیا صحرائی گردن میں ڈائمنڈ کا پینڈنٹ پہنے، ہلکے سے میک اپ میں کٹاؤ دار لبوں پر ریڈ شیڈ لپسٹک لگائے، خوبصورت آنکھوں پر اسموکی ٹچ دیے، لمبے گھنے بالوں کی درمیان سے مانگ نکال کر دائیں بائیں سے باریک چوٹیاں کر کے اس میں انتہائی چھوٹے چھوٹے وائٹ پرل لگا، باقی بالوں کا ڈھیلا ڈھالا سا جوڑا بنا کر اس میں گلاب اور وائٹ للی سے مزین ہینڈ میڈ ہیئر کلپ لگائے، دو شریر لیٹیں دائیں بائیں چہرے کے گرد نکالے، وائٹ ہیل پہنے، نیٹ کے دوپٹے کو پشت سے گزار کر دائیں بائیں بازو پر ڈال کر اسے کلائیوں سے کچھ اوپر سیٹ کیے، ہاتھوں میں سرخ گلاب کے گجرے پہنے وہ مکمل تیار نظریں جھکائے کھڑی کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ اس کی تھوڑی کے بھنور میں چمکتا سیاہ دل اس کے حسن کو چار چاند لگاتا اسے دنیا کی خوبصورت لڑکی بنا رہا تھا۔ اس سفید دودیا بازو نیٹ سے جھلک رہے تھے، گھیرے دار میکسی میں وہ پری کیسی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر راحت اور پارلر والی بھی حیران رہ گئی تھی، جس پر آج ٹوٹ کر رو پایا تھا کہ وہ آج خاص ماہد ارسلان کے لیے سجائی گئی تھی، جس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خود ماہد نے بھیجی تھی، اور اس کی پسند کے ڈریس میں ملبوس وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس پر تضاد اس پر آیا روپ اسے انتہائی خوبصورت بنا رہا تھا۔ میڈم ایک بار آئینے میں تو دیکھیں، راحت شرارتی انداز میں بولی، کیونکہ جب سے پارلر والی اسے تیار کرنے آئی تھی انفال نے ایک بار بھی خود کو آئینے میں نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل مسلسل ماہد کے حوالے سے سوچتا اسے پاگل کر رہا تھا کہ جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اس کی دھڑکنوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ کل اس کی برتھ ڈے تھی، یاد تھا تو صرف ماہد، اس کا جنون، اس کی شدت بھری باتیں، اس کی جنونیت جو آج انفال پر نچھاور ہونی تھی، جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں بچ سکتی تھی، کہ اب وہ بھی ماہد سے دور ہونا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل نے تو کب سے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ ماہد سے محبت کرنے لگی ہے، پر وہ ماہد کو یہ بات بتانے سے ہچکچا رہی تھی۔ وہ اس کی دیوانگی سے ڈرتی تھی، جو اسے پاگل کر کے رکھ دیتی تھی، تو گویا اظہار کر کے مرنے کے مقام تک پہنچ جاتی کہ ماہد نے اسی لمحے اسے اپنا بنا لینا تھا، جبھی وہ خود کو مصروف ظاہر کرتی اپنی پڑھائی میں دلچسپی لے رہی تھی، اور اس سب میں وہ بھول گئی تھی یا انجان بن گئی تھی کہ ماہد نے اسے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا، جس میں اسے ماہد سے اقرار کر کے اسے اپنے پاس بلانا تھا، اور ماہد کا دیا وقت آج ختم ہو چکا تھا، اور اب انفال کو ماہد کے جنون اور شدت سے ڈر لگ رہا تھا کہ راحت کے کہنے پر اس نے مسکارے سے بوجھل مسکان اٹھا کر آئینے میں دیکھا تھا کہ وہ پل بھر کے لیے اپنی ہی تیاری دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور پھر سے ماہد کی استحقاق بھری نظروں کا تصور کر کے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہوئی تھیں۔ راحت، تم ضمیر خان کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا، انفال گھبرائی آواز میں بولی کہ راحت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میڈم، سر کو تو آپ جانتی ہیں، آپ نہ گئیں تو وہ یہاں آ جائیں گے۔ گویا آج ماہد سے بچنا ناممکن ٹھہرا تھا، جبکہ انفال لب کچلتی اسے گھور کر رہ گئی۔ میڈم جی بے فکر رہیں، سر آج بالکل بھی غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر وہ ہوش گنوانے والے ہیں۔ راحت نے پھر سے شرارت کی۔ رکو، میں ضمیر خان کو بلاتی ہوں کہ وہ تمہارے ہوش تو پہلے ٹھکانے لگائے۔
انفال کچھ اس انداز سے بولی کہ چیزیں سمیٹتی پارلر والی لڑکی کا کہکا گونج اٹھا تھا، جبکہ راحت نے سرخ چہرے سے منہ پر فوراً سے انگلی رکھ لی اور جلدی سے بیڈ پر پڑی وائٹ شال انفال کو اڑائی دی کہ انفال کا روپ دیکھ کر وہ خود سے ہی ڈر گئی تھی کہیں نظر نہ لگ جائے۔ جبکہ انفال گہرا سانس بھر کے رہ گئی، وہ خود کو شال میں کور کیے چہرہ چھپائے راحت کے ساتھ پچھلی سیٹ پر برجمان دھڑکتے دل کو سنبھالتی نروس لگ رہی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھی راحت انفال کی حالت کے پیش نظر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی بیک ویو مرر میں بار بار ضمیر خان کے دیکھنے پر اسے گھورے جا رہی تھی، جو وقفے وقفے سے راحت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت وسیع رقبے پر پھیلے بنگلے کے بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی تھی کہ انفال نے شال سے چہرہ چھپائے سوالیہ نظروں سے زمین خان کی جانب دیکھا۔ میڈم سر کا حکم ہے، وہ مؤدب انداز میں بولا تھا، جسے سمجھتے انفال نے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آئی، جبکہ دوسری جانب سے راحت بھی اتر کر انفال سے کچھ دوری پر کھڑی ہوئی، جو اب گیٹ کی طرف دیکھتی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی کچھ قدم کی دوری پر تھی جب ریموٹ کنٹرول گیٹ اپنے آپ کھلتا چلا گیا تھا۔ انفال نے حیرت سے کھلتے گیٹ کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ضمیر خان چہرہ جھکائے کھڑا تھا، جبکہ راحت نے مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر بائے بائے کیا تھا کہ انفال مسکرا کر سر جھٹکتی اندر بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تھی، گیٹ بند ہوتے ہی ضمیر خان اور راحت گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ گیٹ سے اندرونی احاطے میں آتے ہی انفال نے شال سے چہرے پر کیا نقاب ہٹا دیا تھا۔ وہ مبہوت سی کچھ دوری پر انتہائی پرکشش خوبصورت سنگ مرمر سفید رنگ سے مزین جدید تراش خراش سے بنائی گئی جدید طرز کی عمارت دیکھ رہی تھی، جو سینہ تان کر کھڑی مغروریت کا عکس دکھاتی کسی ریاست کے مغرور شہزادے کی لگ رہی تھی، جس کا شہزادہ ماہد ارسلان خان تھا۔ انفال اب عمارت سے نظریں ہٹا کر ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ دائیں بائیں وسیع گرین لان کے وسط میں ایک لمبی روش تھی جو سیدھا اس عمارت کے دروازے تک جاتی تھی، جس کی بیچوں بیچ بہت بڑا نئے طرز کا لکڑی کا دروازہ لگا تھا، جس کے دونوں پٹ وا تھے۔ روش کی سائڈوں پر کناروں پر رنگ کے گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب کے لان میں جھولا پڑا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر لکڑی کے چند طرز کے میز کرسیاں فکس ہوئے تھے، جبکہ بائیں جانب کے حصے میں پتھروں سے مصنوعی چھوٹی سی پہاڑی بنائی گئی تھی، جس کے گرد باہر کے ملک سے لائے گئے پھول لگائے گئے تھے، اور ان کے درمیان سٹیئرز بنی تھیں جو اس پہاڑی پر چڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کی چوٹی پر ایک چھوٹے سے گول دائرے کے درمیان بڑی سی خوبصورت چھتری کے نیچے ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی تھیں، اور اس جگہ کے گرد خوبصورت سی باڑ لگائی ہوئی تھی۔ انفال مبہوت ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پہاڑی سے نیچے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا سوئمنگ پول بنا تھا، جس میں لگی نیلی ٹائلوں کی وجہ سے وہاں کا پانی نیلا لگ رہا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا جنگلہ تھا جس میں بیٹھا ببر شیر مزے سے گوشت نوچ کر کھا رہا تھا کہ انفال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈر سے اس کے جسم میں کپکپاہٹ سی طاری ہوئی تھی کہ اس نے ڈر کر ماہد کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گیٹ مکمل بند تھا۔ یکدم سے بادل کے گرجنے پر اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا اور پھر دھڑکتے دل سے آگے بڑھی، ڈر پر قابو پانے کی کوشش کرتی۔ وہ جیسے جیسے چلتی، اس کے ساتھ ہی لمبی سی روش کے گرد لگی لائٹیں جلتی جاتی، وہ رکتی تو لائٹیں بھی آگے آن نہیں ہوتی تھیں۔ انفال کو یہ نظارہ بہت بھلا لگا تھا کہ ڈر کے برعکس بھی لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ پھر چلتی اور رک جاتی، گویا وہ ان کے ساتھ شرارت پر اتر آئی تھی۔ اس کے چلنے اور رکنے کے درمیان لائٹیں بھی آگے جلنا بند ہو جاتی تھیں، گویا وہ اس کے قدموں سے آن ہوتی تھیں، اور اگر وہ شرارت سے پیچھے ہوتی تو جلدی لائٹس بھی آف ہونے لگ جاتی۔ اس کا ہلکا سا قہقہا گونجا تھا کہ وہ لب دبائے آگے بڑھنے لگی، جبکہ دائیں بائیں بنے گھاس کے میدان میں روشنیوں کا سماں امڈ آیا تھا کہ گویا انفال کو دن کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وائٹ میکسی میں رات کے وقت کوئی بھٹکی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی چادر اب سر سے سرک کر کندھوں پر جھولتی زمین کو چھو رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں میں میکسی تھامے دائیں بائیں دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں وہ خود کو اکیلا تصور کر رہی تھی، مگر ماہد اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہرا گھونٹ بھرتی آگے کی سمت بڑھ رہی تھی،
اس کی ایک ایک حرکت، اس کا شرارت کرنا، پھر لرزنا، ڈرنا، گھبرانا، سب اوپر چھت پر کھڑا ماہد بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے آج حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماہد یک ٹک اس کے سراپے پر نظریں مرکوز کیے اس خوبصورتی کی مورت کو دیکھ رہا تھا، جو اسے آج پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ پل میں وہ اس کا سارا غصہ ختم کر چکی تھی کہ وہ جو بپھرا شیر بنا ہوا تھا کہ انفال کو اس روپ میں دیکھ کر غصہ خود بخود ختم ہوتا محسوس ہوا تھا اور سینے میں شدت سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کی لپیٹ میں آتا وہ بری طرح جل اٹھا تھا۔ وجود میں ایک آگ سی دہک اٹھی تھی۔ وہ جذبات میں اٹھتے طوفان پر بند باندھے بڑے ضبط سے اپنی رگوں میں بسی اس پری پیکر کو دیکھ رہا تھا، جس کا اٹھتا ہر قدم ماہد کی دھڑکنوں میں طوفان بپا کرتا اسے جلدی سے خود میں سمٹنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ دور سے اسے دیکھ کر ہوش بھلا بیٹھا تھا تو پاس آ کر یہ ماہد کو بن پیے مدہوشی کرنے والی تھی، اور اس مدہوشی کے عالم میں گم ہوتا آج وہ انفال کو بھی دنیا سے بے خبر کر کے اپنے ساتھ ایک نئی دنیا میں گم کرنے والا تھا۔ ماہد گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرتے وہاں سے ہٹ گیا کہ اگر وہ مزید دیکھتا تو ابھی سے اس کے بان ٹوٹ جاتے۔ جو اب بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالے اس کا صبر آزماتی اپنے لیے ماہد کی دیوانگی میں آگ پر جلتی تیل کا کام کر رہی تھی کہ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود پر قابو پاتا واپس مڑا تھا۔ انفال مین دروازے کے سامنے کڑی گلاب کے پھول کی پتیوں سے لکھے ویلکم کو دیکھ رہی تھی۔ ویلکم کے ساتھ ہی فرش پر پھولوں کی بنی رویش اندر کی جانب آ رہی تھی۔ انفال خشک لبوں پر زبان پھیرے ویلکم عبور کرتی ہیل میں مقید سفید پاؤں دہلیز پار کرے پھولوں پر رکھ کر اندر آئی تھی کہ ایک دم نظریں ساکت سی ہوئیں۔ محل نما گھر بے تحاشا وائٹ اور سرخ پھولوں سے سجا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا کہ انفال اس سجاوٹ کی خوبصورتی میں مبہوت ہوتی اس بڑے سے ہال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل خوبصورت احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہر طرف سے آتی پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتی تازگی کا احساس بخش رہی تھی کہ انفال نے آنکھیں بند کر گہرا سانس بھر کر اس خوشبو کو سینے میں اتارا تھا کہ جبھی کسی نے اس کے پہلو سے ہاتھ لپیٹ کر اسے خود میں بھینچ کر اس کے کندھے سے نیچے دہکتے لب رکھے تھے کہ اس اچانک ہوئی افتاد پر انفال کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ پر جانا پہچانا لمس اور مقابل کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر کے اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا تھا۔ ویلکم مائی ڈیئر، ماہد نے جھک کر اس کے کان میں گمبھیر آواز میں سرگوشی کر کے کان کی لو کو لبوں میں دبا کر اس کے پیٹ پر گرفت سخت کر کے شدت سے سینے میں بھینچا۔ ماہد، وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی کانپتی آواز میں بولی۔ جی میری جان، محبت سے چور آواز میں بول کر اس کی گردن پر لب رکھتے اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا ہی تھا کہ اس کے انداز تخاطب میں چھپی دیوانگی اور لمس کی حدت کو تاب نہ لاتے وہ یکلخت مڑ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر سینے پر سر ٹکائے دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرتی آنکھیں میچ گئی۔ ماہد نے اس کی تیز تر ہوتی سانسوں کی روانی کی پیش نظر اس کے کندھے سے جھولتی شال اتار کر صوفے پر اچھالے اس کے گرد مضبوط حصار باندھ کر اسے خود میں چھپا کر آہستہ سے پشت سہلانے لگا کہ انفال اپنی پشت پر اس کے ہاتھ کی حرکت محسوس کرتی اس میں سمٹتی چلی گئی تھی۔ اس دوران وہ خود پر کیسے قابو پائے کھڑا تھا کہ شدت ضبط کے باعث آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ دونوں اسی پوزیشن میں کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انفال کی سانسیں ہموار ہوئی تھیں کہ اپنی پوزیشن کا تدارک کرتے اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پر نگاہیں ماہد کی شگرفی لبوں سے ہو کر واپس پلٹ آئی تھیں۔ ماہد بغور اس کے چہرے کے نقوش حفظ کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش اور چہرے پر پڑتی گرم سانسوں سے انفال کو اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا تھا کہ جبھی وہ جھجک کر تھوڑا سا دور ہوئی تھی۔ ماہد نے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر 2 انگلیاں اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا چہرہ حسین اوپر کیا تھا کہ انفال کی پلکیں آرزوؤں پر بڑی لرز اٹھی تھی۔ ماہد دیوانہ وار اس کا روپ دیکھ رہا تھا۔ تم تیار ہو میرا اور صرف میرا بننے کے لیے؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تھا کہ انفال نے فٹ سے پلکوں کی جالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں عجب سا تاثر دیکھ کر انفال کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی کہ انفال بنا کچھ بولے واپس نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس بار ماہد کا بولا یہ جملہ فقط اسے تنگ کرنے کے ارادے سے نہیں تھا، بلکہ اس بار اٹل ارادہ سموئے ہوئے تھا، جسے سوچ کر ہی انفال کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا، جبکہ ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا۔
ماہد نے نثار ہوتی نگاہوں سے انفال کے چہرے کی لالی دیکھی تھی جو آج اس کے جذبات کا امتحان لے رہی تھی۔ جب بھی بڑی اچانک سے وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ ماہد میں کیسے؟ انفال اس کی جلد بازی پر ہول اٹھی تھی۔ جیسے سب کرتے ہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ناک پر لب رکھتے بولا کہ انفال نے سختی سے لب دبائے۔ ماہد نے اس کی حرکت پر گھورا۔ پہلے ہی بہت حساب کتاب جمع ہے، مزید مت بڑھاؤ کہ تمہاری نازک جان افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ازلی انداز میں زومانی بولا تھا کہ انفال نے گھبرا سرخ لپسٹک سے سجا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ اس کی حرکت ماہد کے دل پر کاری وار ثابت ہوئی تھی۔ گویا جن لبوں کو اس نے ابھی تک ٹچ نہ کیا تھا، انفال انہیں دانتوں تلے کچل کر ماہد کا صبر آزما رہی تھی۔ مجھے مجبور پر کرو وائٹ للی کہ میں بھی ضبط کھو کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں تو بہتر ہے کہ ان کو میرے لیے چھوڑ دو، ورنہ میری شدتوں کے مظاہرے دیکھ کر تم پناہ مانگو گی۔ وہ سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں بولا تھا کہ انفال نے فوراً سے لب اپنے دانتوں کی گرفت سے آزاد کرتے اس کی نظروں سے چھپنے کے لیے ماہد کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ ماہد گہری سانس بھر کر اس کو لیے ڈائننگ ہال میں آیا تھا جہاں ٹیبل پر انواع اقسام کے گرما گرم بھاپ اڑاتے کھانے چنے گئے تھے۔ ماہد نے احتیاط سے اسے سربراہی کرسی پر بٹھایا تھا کہ اپنی پسند کی تمام ڈشز دیکھ کر انفال کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اپنے من پسند لوازمات دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ، میں ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا کہ اس کی موجودگی میں وہ نروس ہوتی، ٹھیک سے کھا نہ پاتی۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ انفال اسے دیکھ کر بولی جو وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس، کف کوہنیوں تک فولڈ کیے، کلائی پر برانڈڈ واچ پہنے، سلکی بال ماتھوں پر بکھیرے، انابی لب سختی سے آپس میں پیوست کیے، ساحرانہ نگاہیں فون پر مرکوز کیے، ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، گوری رنگت پر ہلکی ہلکی بیئرڈ میں سنجیدہ سا بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ بے ساختہ انفال کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ اس کی مدھم آواز پر ماہد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں کھاؤں گا۔ وہ گرے آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے گہری دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا تھا کہ انفال ہڑبڑا کر نگاہیں جھکا گئی۔ ماہد کی زبانی باتیں اس کی جان نکالنے کو کافی تھیں، تو گویا اس کا لمس برداشت کرنا انفال کے لیے انتہائی مشکل امر ثابت ہونا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ۔ اس کی روحان سی آواز پر ماہد کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ آج تمہاری جان بخشی ہوگی تو یہ سراسر تمہاری بھول ہے، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں فقط تمہاری صحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے برداشت کرنے کے لیے تم میں کچھ ہمت ہونا ضروری ہے جو کہ اس کھانے سے آئے گی، اس لیے خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ وہ سورج سے اس کے پاس آتا ایک ہاتھ ٹیبل اور دوسرا اس کی کرسی کی پشت پر جمائے تھوڑا سا اس پر جھک کر اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں ڈال کر معنی خیزی سے بولا تھا کہ انفال کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اپنی حالت سے پریشان آنکھوں میں آنسو بھرے تھکے انداز میں بولی۔ اس کی کیفیت سمجھتے ماہد کے لب دبا کر بے ساختہ امڈانے والی مسکراہٹ رکی۔ میری جان کچھ مت سوچیں فی الحال، آرام سے کھانا کھائیں، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپک کر انفال کو بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کی توڑی چومتا وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ انفال اس اچانک ہوئی افتاد پر دھڑکنوں کو سنبھالتی سرخ چہرہ لیے ماہد کے کہے پر سب کچھ فراموش کرتی کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو. Please must subscribe our channel, must like and comment please.